اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ سورۃ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ خلاصہ تفسیر، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہے ہر عالم کے۔ مخلوقات الگ الگ جنس ایک عالم کہلاتا ہے، مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ مراد کیا ہے؟ اسے قیامت کا دن مراد ہے، جس میں ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔ مراد کیا ہے؟ دین کا راستہ مراد ہے اس سے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ مراد کیا ہے؟ دین کا انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ اب ایک یہاں پر بات چھوٹی سی ہے، ولا الضالین، راہ ہدایت چھوڑنے کی 2 وجہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے۔ ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں جنہوں نے صحیح راستے کی اس کی تحقیق ہی نہیں کری۔ انہوں نے ضالین سے کیسے لوگ مراد ہیں؟ جنہوں نے تحقیق ہی نہیں کری۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضگی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے معارف و مسائل، سورہ فاتحہ کے مضامین۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور ایک درمیانی آیت ہے جو دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا پہلو ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، یعنی آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ اور میرے اور میرے بندوں کے درمیان جو ہے نا 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، اور جو بندہ میرا اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی ملی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے ایاک نعبد والا، اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اب الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟
الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں، اس جہان رنگ و بو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو جہاں رنگ و بو، یہ رونق بہار جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے ہیں، کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہے، اور اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور وہ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا کسی تصویر یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے، کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور اور صناع کی ہوتی ہیں۔ نقاش یعنی نقش بنانے والا، مصور یعنی تصویر، کسی قسم کی تصویر بنانے والا، اور صناع کس کو کہا جاتا ہے؟ جو بہترین کاریگری مہارتی ہو اس کو صناع کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم متعلق ہمارا کیا ہے کہ اگر ہم تعریف کریں گے پنکھے کی تو اس سے متعلق کیا ہوگا؟ جس نے اس کو ایجاد کیا اس سے متعلق وہ ہوں گے نا، ہم پنکھے کو تو نہیں سنا سکتے یہ چیزیں، ہے نا۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت ایک ہی قادر مطلق کی ہیں، ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔ تلاطم کا معنی ہے بے چینی، پریشانی، یعنی کہ اتنی زیادہ نے کیا کرا، انسان کو جو ہے نا تھوڑا سا بے چینی اور پریشانی میں ڈال دیا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی کون سی ذات ہے؟ وہی ذات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، یعنی الحمدللہ جو لفظ ہے یہ لفظ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس ضمن میں یعنی اس وجہ سے کیا ہے، ایک معجزانہ انداز میں مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کی گئی، مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی، اور دل نشیں طریقے پر توحید کی تعلیم بھی دے دی گئی الحمدللہ سے، کہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے۔ اب کون سے اللہ کے لیے؟ جس نے اس پورے جہان کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، اس طریقے سے۔ اب غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی۔ مخلوق پرستی کی، انسان سوچتا ہے نا کہ یہ آسمان کیسے بنا، یہ چیز کیسے ہیں، یہ درخت، یہ پودا کس طریقے سے نکلا۔ مخلوق پرستی جو تھی وہ کیا ہے؟ وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ نے ایک ہی لفظ کے ذریعے سے سب کا ذہن اس طرف کھینچا، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا کہ جو دعویٰ ہے کہ اس میں غور کرو تو اپنی ہی دلیل بھی ہے۔ اچھا، رب العالمین کی تفسیر۔ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت جو ہے رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی بھی تشریح دیکھیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں۔ رب کس کے؟ تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائیں۔ اب ہم ظاہراً اس سے ایک اگزامپل لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بچہ، انسان اس کی پرورش کیسے کرتا ہے؟ وقتاً رفتہ رفتہ اس کی پرورش کر کے اس کو پھر جوان کرتا ہے نا، انسان اس طریقے سے کرتا ہے۔ اچھا، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، رب العالمین، اور کسی کے لیے یہ لفظ ہرگز استعمال نہیں کیا جا سکتا، کہ جو تمام جہان کا رب ہے۔ کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز ہی نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے نا؟ ہماری تو خود تربیت ہوئی ہوئی ہے، ہم کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتے ہیں؟ العالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کے معنی ہے دنیا، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، ہوا، فضا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، آسمان، سورج ہو گئے، برق و بارہ، تمام چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ زمین اور اس کی تمام مخلوقات۔ زمین پر رہنے والی کون کون سی مخلوقات ہیں؟ حیوانات، انسان، نباتات، جمادات، سبھی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے، نباتات مطلب نباتات جو گھاس پھوس اس طرح کی چیزیں ہوتی اس کو نباتات کہا جاتا، جمادات پتھر پہاڑ وغیرہ ان تمام چیزوں کو جمادات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حیوانات یعنی جانور کو، ہے نا،
اور برق و بارہ جو ہے نا، بارہ کا جو معنی ہے وہ سرسبز موسم کے بھی آتے ہیں، اور برق جو ہے نا ایک ایسی گیس ہے جو ہوا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، جس کے ذریعے سے بجلی وغیرہ کچھ اس طریقے کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں، اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و بارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، نظام شمسی قمری مطلب چاند اور سورج کے نظام جو ہے نا، مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے ہزاروں اور لاکھوں دوسرے اور عالم ہو جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہو، یعنی اس دنیا سے باہر کا جو حصہ ہے اس کو خلا کا لقب دیا جاتا ہے، خلا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔ ایک لامتناہی خلا یعنی جس کی کوئی حد و انتہا نہ ہو، کیا ہے؟ دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنائے رکھے ہوں، یعنی کوئی مشکل نہیں اللہ رب العزت کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق و مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ جو اس پر جو شبہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، یعنی جو ہم اس دنیا سے باہر اگر ہم نکل کے جائیں آسمان، چاند و سورج، چاند پر، اور جو اس طریقے کی آج کے زمانے میں ساری چیزیں ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں آکسیجن وغیرہ نہیں ہے جس چیزوں کی انسان کی ضرورت ہے، تو وہ جو مزاج ہے کہ کیا ہے بھائی، وہ انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو؟ یہ ضروری تو نہیں ہو سکتا نا، جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں یہ نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و طبائع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہو، ایسا ہرگز ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون تو اب سے 770 سال پہلے اسلامی فلاسفر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اس وقت میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ دلائل عقلیہ سے ثابت ہے کہ اس دنیا کے باہر بھی دنیا موجود ہے۔ اس وقت میں 770 سال پہلے، جبکہ فضا و خلا کی سیر اور اس کی پیمائش و آلات کے ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے، یعنی یہ تمام چیزیں جو آج راکٹ وغیرہ جو لانچ ہو گئی ہیں، اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، آج سے 700 سال پہلے۔ اور آج راکٹوں کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا میں کوئی حد و نہایت نہیں، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر رکھی ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسات آج کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اگر ان سیارات کے اوپر کچھ لوگ آباد ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہی خصوصیات اور مزاج و طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان ہیں، جو اس عالم کے انسان اور حیوانات اور نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ قرین قیاس جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو عقل قبول کر لے۔ قرین قیاس ہے کہ ان کے مزاج و طبیعت، ان کی غذا و ضرورت یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہو، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید اور اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا تھا، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت و مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، یعنی اس نے اپنے نظریے سے کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے، یعنی جو ہمارا جو یونیورس ہے یہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔
قرآن کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیں اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم اور محیر العقول نظام بنایا۔ محیر العقول کیا ہے؟ عقول کیا ہے؟ یعنی عقل کو حیران کر دینے والی چیز، ایسا عقل کو حیران کر دینے والا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ فلاک سے لے کر عناصر تک، فلاک یعنی آسمان سے لے کر کے عناصر، اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر شے کا دراصل جو حقیقت چیز جو ہوتی ہے نا اس کو عناصر کہتے ہیں، جو ہر شے کی اصل ہو، سیارات و نجوم سے لے کر، سیارات یعنی جو پلینٹ آج کے زمانے میں جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ سیارات ہے، اور نجوم یعنی ستارے سے لے کر ذرات تک ہر چیز اس کے سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف بھی ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں اور مہینوں مصروف خدمت رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا۔ بے شک، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ تو جس ہستی نے اس مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار اور بیہودہ نہیں ہو سکتی، اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی۔ تو قرآن کریم نے انسان کے اس مقصد حیات کو اس آیت میں واضح کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو انسان کے لیے جھکا دیا، انسان و جنات کے لیے۔ اب انسان کے اوپر کیا ذمہ داری دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیا کرو؟ بجز اس کے کہ تم میری عبادت کرو، اور کچھ تمہارا کام نہیں ہے۔ تقریر مذکور سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے یعنی الحمدللہ جو پہلا جملہ ہے کہ دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری صرف اللہ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی حقیقی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کیا ہے؟ حمد و ثنا کی حقیقی مستحق ہے، اور وہی ذات ہو بھی سکتی ہے، اس لیے کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلفظ صفت رحمان و رحیم سے کیا گیا۔ یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت کا کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں، یعنی اس کو ان تمام چیزوں سے کوئی حرج نہیں۔ اب مالک یوم الدین پر غور کرتے ہیں ہم۔ مالک یوم الدین، لفظ مالک ملک سے مشتق ہے۔ مشتق ایک لفظ ایسا ہے، مشتق کے معنی یہ ہوتے ہیں نکلنا۔ مشتق جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکلنا، یعنی مالک جو لفظ ہے وہ ملک سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ لفظ دین کے معنی ہے جزا دینا۔ مالک یوم الدین کا جو لفظی ترجمہ ہوا وہ مالک روز جزا کا، مالک روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا، وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اب کیا ہے یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ روز جزا کی حقیقت اور عقلاً اس کی ضرورت کیا ہے۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے۔ پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تو آج بھی مالک ہیں، تو پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے؟ پہلی بات کا جواب یعنی کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ یہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں،
جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مال و مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معطوب و مقبوض ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہہ سکتا۔ مثلا اگر میں کوئی نوکری کر رہا ہوں تو کوئی مجھے عقل مند یہ تھوڑی کہے گا کہ بھائی آپ نوکری کیوں کر رہے ہیں، کوئی مجھے تھوڑی کہے گا آپ بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، مصیبت زدہ نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ وہ خود ہی اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، یعنی میں خود بھی نہیں سمجھوں گا اس چیز کو، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سبکدوش یعنی کنارہ کش کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن بھی خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پسے پردہ اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت و بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت ہی مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے ہیں، یعنی خوش نظر آتے ہیں بسا اوقات۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت، سمجھ رہے، دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ دونوں باتیں ہو گئیں، یقینی علامت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، صرف نمونہ، اور وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ محض متنبہ کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھے۔ الغرض دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو امتحان و آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے۔ مدار و معیار راحت و کلفت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد کا عمل یا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنا چاہیے، عقل کا تقاضا ہے یہ تو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل کا حساب ہو اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود اس مضمون کو سورہ مومن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، آیت نمبر 58 اور 59۔ یعنی بینا اور نابینا، اور ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور دوسرے بد کردار باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو، قیامت تو ضرور آ کر ہی رہے گی تاکہ ہر ایک کے عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے۔ اس کے آنے میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین میں دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کی ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے نا، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا ہے، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا و انتہا کے دائرے میں محدود ہے۔ انسان کی جو ملکیت ہے وہ کیا ہے؟ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہیں رہے گی۔ نیز اس کی ملکیت و تصرف کے اشیاء کے ظاہر پر ہے، یعنی انسان کی جو چیزیں ہیں، جو انسان کی ملکیت ہے، جو وہ خرچ کرتا ہے یا کوئی بھی چیز کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں ہے، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں ہے۔
اس لیے اہل بصیرت، یعنی اہل بصیرت ان کو کہا جاتا ہے عقل والوں کو، ہے نا، اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف حق تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرمائی۔ ناقص یعنی ادھوری ملکیت کیا ہے؟ انسان کو بھی عطا فرمائی رکھی ہے، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا جاتا ہے نا۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ فرنیچرز کا مالک ہے، حشم و خدم کا مالک ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ناقص سی ملکیت ہیں جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے، سمجھ گئے، دی گئی تھی، اور وہ اسی میں مغرور اور بدمست ہو گیا۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرما دیا کہ یہ ملکیتیں اور سب تعلقات و روابط صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا۔ آج تو تم اس چیز کے ظاہری طور پر مالک ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اس وقت ایسا آئے گا کہ تم اس ظاہری چیز کے بھی کیا ہے؟ مالک نہ رہو گے، اور نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ کوئی غلام۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزا کی وضاحت سورہ مومن کی ان آیات میں ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آیت نمبر 16 تا 17۔ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے، ان کی کوئی بات خدا سے صورتاً بھی مخفی نہ رہے گی، یعنی دیکھنے کے حساب سے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ یعنی روز جزا کے دن کس کی حکومت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی، بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت کی 3 ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، حمد و ثنا کا بیان ہے۔ تینوں آیتیں آ چکی ہیں، اور ان کی تفسیر میں اب یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ پہلی 2 آیتوں میں حمد و ثنا کے ضمن میں ایمان کے بنیادی اصول، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کا بیان بھی ایک معجزانہ انداز میں آ گیا پہلی 2 آیتوں میں۔ اس تیسری آیت کی تفسیر میں آپ نے اب یہ معلوم کر لیا ہے کہ اس کے صرف 2 لفظوں میں حمد و ثنا کے ساتھ اسلام کے عظیم الشان انقلابی عقیدے یعنی کہ قیامت و آخرت کا بیان بھی مکمل مع دلیل کے آ گیا۔ اب چوتھی آیت کا بیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا دعا و درخواست کا ہے۔ نعبد یعنی عبادت سے مشتق ہے۔ نعبد کس سے نکلا ہے؟ میں نے بتایا تھا مشتق یعنی جہاں سے کوئی چیز نکلے اس کو نکلنے کو مشتق کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبادت سے نعبدو نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، یعنی وہ استعانت سے نکلا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ماضی مطلب گزرا ہوا وقت، اور حال یعنی جو چل رہا ہے اس میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا گیا۔ نابود یعنی جس کا کوئی پہلے وجود نہیں تھا اس کو وجود میں لایا گیا۔ نابود یعنی جس کا کوئی وجود نہیں تھا، بود یعنی جس کو پھر دوبارہ سے وجود میں لایا گیا، اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت، عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کے محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہونے والا۔ اور جب تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا کا ہی محتاج ہے، تو
اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف کس کی جائے؟ جس کے ہم محتاج ہیں اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل رکھ دینا ہے، بالکل وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے تبع اس کو کہا جاتا ہے، یعنی طبیعت کے مطابق، مقتضائے تبع یعنی طبیعت کے مطابق ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت رواں صرف ایک ہی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو اقتضاء عقلی و طبعی یہ ہے، یعنی کہ عقل اور طبعی بات یہ ہے، یعنی ذاتی بات یہ ہے، ذاتی چیز یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی کس کی مانگنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اسی اقتضاء عقل و طبع کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرما دیا۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت و اعانت کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا و درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے؟ اس کے منافی نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی انسان سمجھتا ہے نا کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہے، ہماری ذات گنہگار ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ولی کے ذریعے سے، ولی کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیں گے۔ لیکن در حقیقت کیا ہے کہ ایسا انسان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قابل غور ارشاد ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کس کام میں مدد مانگتے ہیں؟ اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں کس کام میں مدد مانگتے ہیں۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی و دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 40 میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ یہ کیا ہے؟ 10 چیزیں ہو گئی پوری۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے یہ معنی ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو۔ یعنی جو خوف اللہ تعالیٰ کا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ خوف کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ نہ کسی سے امیدیں اس طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، یعنی اللہ کے جیسا ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کی نظر و منت مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں فلاں جگہ جا کے یہ کروں گا وہ کروں گا۔ بہت سارے لوگ نظر و منت مانتے ہیں نا، اس طریقے سے نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی و تذلل کا اظہار نہ کرے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کی طرح انسان جو ہے نا، جس طریقے سے ہے نا، نہ کرے۔ نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامت ہے، جیسے رکوع و سجدہ۔ رکوع و سجدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے کرنا ہرگز نہیں چاہیے انسان کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ باقیہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی، آخری 3 آیتیں جس میں انسان کی دعا و درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص دعا کی تلقین ہے، وہ یہ ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ ان تینوں آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں۔
یہاں پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عامہ مومنین ہیں، اسی طرح کیا ہیں اولیاء اللہ اور حضرات انبیاء علیہم السلام بھی ہیں، اور جو بلا شبہ جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہیں وہ کیا ہیں، بلا شبہ پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں، اور بلکہ ہدایت کا وہ دوسروں کے لیے سر چشمہ بھی ہیں۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ جب ہمیں اس کی پوری حقیقت معلوم ہوگی، اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں، جس سے سوال مذکور کے علاوہ ان تمام اشکالات کا جواب بھی معلوم ہو جائے گا جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کریم کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، عام طور سے پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا، یعنی ہدایت کی حقیقت جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد و اختلاف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان آیات میں کیا ہے، اختلاف ہو رہا ہے اس آیت کا۔ اب لفظ ہدایت کی جو بہترین تشریح ہے، لفظ ہدایت جو ہدایت لفظ ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصل معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ ہدایت کرنا کس کا کام ہے؟ صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، یعنی جمادات، نباتات، جمادات یعنی پتھر وغیرہ ان کو بولا جاتا ہے، نباتات گھاس وغیرہ، ان چیزوں کو ہے نا، حیوانات وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان و بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کے ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق حیات و احساس بھی رکھتا ہے، اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم، کسی میں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان و بے شعور سمجھا جاتا ہے، اور احکام الہیہ میں بھی ان کے ضعف شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں، مگر عقل و شعور کیا ہے؟ نمایاں نہیں ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ذی حیات کہا جاتا ہے۔ ذی حیات مگر کیا ہے؟ جاندار، بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں ہوں ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا، تمام کائنات کے اندر، کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں کہ دوسری انواع و اقسام جو ہیں، باقی جو اللہ نے اور جو دنیا کے اندر چیزیں بنائی ہیں، اس میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 ہے یہ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور سورہ نور میں بھی ارشاد ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، آیت نمبر 41 ہے۔ یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی پر بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے۔ اس کی پاکی ہم جب بیان کریں گے نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں گے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم کیا ہے؟ بدون عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا، بغیر عقل و شعور کے یہ علم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہے، ادراک و احساس بھی ہے، یعنی سمجھ بوجھ بھی ہے ان کے اندر، عقل و شعور بھی ہے، مگر بعض کائنات میں یہ جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے عرف میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے جان اور بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔
قرآن کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا، نہ کوئی فلسفہ مدون تھا۔ بعد میں آنے والے فلاسفروں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی۔ قدیم فلاسفہ میں بھی اس خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور چھوٹی سی یہ ہے کہ فلسفہ لفظ جو ہے 4 سے 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کہیں فلاسفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہیں پر فلاسفہ، کہیں پر فلسفہ مدون، اور کہیں پر فلسفی۔ تو یہ فلسفی جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے، مطلب اس کی حقیقت کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم نے ہدایت کی تشریح کری، اس طریقے سے جو فلسفی جو لفظ ہے اس کی تشریح کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ علم جو اشیاء کی ماہیت و حقیقت کے وجود کے اسباب و علل پر بحث کرنا، یہ اس کی حقیقت ہے۔ یہ فلسفی جو لفظ ہے اس کی حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں ان الفاظ میں ارشاد ہوا، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مجاز اور خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی، تمام مخلوق کو اللہ رب العزت نے۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع یعنی قسم جو ہے نا، انواع یعنی قسمیں، اور اصناف یعنی اس کا معنی یہ ہے جنس، نسل، ذات، اس کے لیے لفظ اصناف کا استعمال ہوتا ہے، اپنا اپنا مقررہ فرض نہایتی سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنا دی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا اب ایک چیز یہاں قابل غور یہ ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی آواز کا معنی کون ادراک کر سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کو ناک سمجھ سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ طاقت اللہ رب العزت نے کس کے سپرد کیا ہے؟ یہ اللہ نے کان کے سپرد کیا ہے کہ کان اس چیز کو سمجھے، اس کے بعد پھر زبان اس سے دوبارہ بولے۔ اسی طریقے سے کانوں سے کیا ہے، دیکھنے یا سونگھنے کی طاقت نہیں لیا جا سکتا، اس سے کام نہیں لیا جا سکتا کانوں کے ذریعے سے۔ ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آوے رحمان کا بندہ ہو کر۔ دوسرا درجہ ہدایت کا، پہلا درجہ تو یہ ہے جو تمام کے لیے شامل ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات سب کے لیے شامل ہے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جنات۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن و مسلم بن جاتا ہے، کوئی اس کو رد کر کے کافر ٹھہر جاتا ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے ہدایت کا وہ اس سے بھی زیادہ خاص ہے، صرف مؤمنین و متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام کیا ہے؟ توفیق ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کے خلاف ورزی دشوار ہو جائے، ایسے حالات پیدا کر دینا۔ سمجھیے، اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود ہے اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں، یعنی جتنا انسان اس میں آگے بڑھتا رہے گا بڑھتا ہی چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، جو انسان نیک کام کرتا رہتا ہے اس درجے میں اللہ کے نزدیک وہ مقبول اور مقرب بندہ چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر ہے، مثلا والذین اہتدوا زادہم ھدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو اللہ کیا ہے؟ ہدایت کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کرتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول، جو میں نے ابھی آپ کو اوپر کہا نا، یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی ہدایت و توفیق کا طالب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ درجات کی ہدایت اور اس تشریح سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل بھی ہے، اور اس کے مزید درجات عالیہ حاصل کرنے سے کسی بڑے سے بڑے انسان کو استغنا نہیں ہے۔ استغنا کے معنی کئی سارے معنی ہیں، یعنی بے رخی ہے، بے التفاتی، بے نیازی ہے نا، مالداری اور بے غرض، اس طریقے کے کئی معنی ہیں استغنا کے معنی، ہے نا۔
اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا کیا ہے؟ ہدایت کو قرار دیا گیا، جو ایک ادنا مومن کے لیے بھی مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتلاتے ہوئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سورہ فتح کی دوسری آیت کی آخری کا بالکل حصہ ہے یہ، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ اس لیے آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو، تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت مجسم بھی تھے، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس کو دیکھ کر سیکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتا کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام اللہ رب العزت نے آپ کو اس وقت عطا کیا فتح مکہ کے موقع پر، جب انہوں نے سب کو معاف کر دیا، جبکہ ان میں وہ بھی لوگ شامل تھے جنہوں نے ان کے چچا کا ناک کان کاٹا۔ بہرحال بہت لمبا تفصیل ہے اس کی بھی۔ ہدایت کی اس تشریح سے آپ کے لیے فہم قرآن میں بہت سے فوائد حاصل ہو گئے۔ فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے میں بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہو گئے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اول یہ کہ قرآن میں کہیں تو ہدایت کو ہر مومن و کافر کے لیے بلکہ کل مخلوقات کے لیے عام فرما دیا گیا، اور کہیں اس کو محض متقین کے ساتھ مخصوص لکھا گیا، جس میں ناواقف یعنی ناسمجھ کو تعارض کا شبہ ہوتا ہے۔ تعارض یعنی ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا یا بات کرنا، اس طریقے کے لفظ، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، شبہ ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے عام و خاص درجات معلوم ہونے کے بعد یہ شبہ کیا ہے؟ خود بخود، یہ شک اور شبہ کیا ہے؟ خود بخود کیا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ کہ کیا ہے بھائی کہ ایک درجہ جو ہے سب کو عام اور شامل ہے اور دوسرا درجہ مخصوص ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن میں ایک طرف تو جگہ جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمین یا فاسقین کو کیا ہے؟ ہدایت نہیں فرماتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا جواب بھی اس درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ جو ہے وہ سب کو دی جاتی ہے۔ جو پہلا حصہ ہے، جو انسان، جمادات، نباتات، جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں، جو پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب کو دیتے ہیں۔ اس میں ان ظالمین اور فاسقین کو بھی وہ حصہ ملا جاتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ اور اس جواب میں درجات کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ ہدایت عامہ سب کو دی جاتی ہے، اور ہدایت کا تیسرا حصہ جو مخصوص ہے وہ ظالمین اور فاسقین کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں۔ پہلا اور تیسرا جو ہے بلا واسطہ حق تعالیٰ کا فعل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کسی نبی یا رسول کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا کام صرف دوسری درجہ ہدایت کے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء علیہ السلام کو ہادی قرار دیا ہے وہ اسی دوسرے درجے کے اعتبار سے ہے، اور جہاں یہ ارشاد ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یعنی آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو چاہیں، تو اس ہدایت میں کس کا ترجمہ ہے؟ اس ہدایت سے کون سا ہدایت مراد ہے؟ اس ہدایت سے مراد ہے ہدایت کا تیسرا درجہ، یعنی توفیق دینا کیا ہے؟ آپ کا کام نہیں ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا کیا ہے؟ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ اب صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، یہ تو آسان سی بات ہے، یہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ سیدھا راستہ بھائی صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو اس کو سیدھا راستہ کہا جاتا ہے، یہ تو ہماری بھی ذہن میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دین کا وہ راستہ جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ اب افراد کے معنی کیا ہے؟ افراد کے معنی یہ ہے حد سے آگے بڑھنے کو افراد کا لفظ استعمال کیا جاتا، اور حد سے کم میں یعنی معنی کیا ہے؟ کوتاہی کرنے کو تفرید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ دونوں لفظ ہمارے لیے کام کے ہیں، آنے والے اس میں اسی طریقے کے لفظ استعمال ہوں گے۔ افراد کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفرید کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں پر اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب اس سے وہ کون لوگ مراد ہیں؟ اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین ہیں۔ مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں، 4 درجات ہیں۔
جن میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام. دوسرا صدیقین، یعنی وہ لوگ جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے والے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ان کو کیا ہے؟ اولیاء بھی کہا جاتا ہے. شہداء وہ ہے جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی. اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں. ایک ایک لفظ کا میں معنی بتا رہا ہوں آپ کو، ہے نا. صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں، یعنی واجبات میں بھی اور مستحبات میں بھی جو ہے نا وہ بالکل پکے ہوتے ہیں وہ. تو ان کو کیا ہے؟ عرف میں کیا ہے؟ نیک اور دیندار کہتے ہیں ان کو عام طور سے لوگ. اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا. ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں گے وہی صراط مستقیم ہے. اس کے بعد آخری آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعین کی گئی. سلبی اور منفی صورت کیا ہے؟ سلبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلبی اور منفی صورت دونوں لفظ لگ بھگ ایک ہی ہے. منفی یعنی کہ قبول کیا ہے؟ منفی قول، یعنی ایسی بات جیسے دیکھیے جس سے ہمیں بچایا جا سکے، منفی قول ہے نا. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کیا ہے؟ یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے. اب اس میں 2 لفظ ہے. ایک کیا ہے؟ مغضوب علیہم. اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں. کوتاہی مطلب تفرید کرتے ہیں. جیسے عام طور پر یہودیوں کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر کیا کرتے وہ لوگ؟ کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء علیہم السلام کی توہین کرتے تھے. اور ظالین سے مراد جو ہے، دوسرا لفظ جو میں نے ابھی کہا تھا، ظالین سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حد سے نکل کر افراد میں مبتلا ہو گئے. افراد یعنی حد سے آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے. جیسے عام طور پر نصارہ تھے، نصارہ یعنی عیسائی ہے نا، کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہی کو خدا بنا لیا. ایک طرف تو یہ ظلم کہ اللہ کے نبی کی بات نہ مانے، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کرے. دوسری طرف کیا ہے؟ اتنی زیادتی ہو گئی کہ انہی کو خدا بنا لیا. آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل اور گمراہ دین میں افراد کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان سیدھا راستہ چاہیے جس میں نہ افراد ہو نہ تفرید ہو. کیا ہے؟ اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے بھی پاک ہو. ہمیں ایسا راستہ چاہیے. سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو گئی. اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے پہچاننے میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں، ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی نہیں. بھائی کفار بھی بہت سے ایسے ہیں جو بہت سارے مجاہدے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن کریم نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ، اس لیے قرآن نے صراط مستقیم کو کیا ہے؟ پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح کر دیا. ایجابی یعنی قبول کرنے کے طریقے سے، اور منفی یعنی سلبی یعنی منفی قول سے بھی دونوں طریقے سے واضح کر دیا. اب صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے، رجال اللہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ کے بندے، اللہ والوں کو رجال اللہ کہا جاتا ہے. یہاں ایک بات قابل غور اور اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ غور کرنے سے ایک اور اہم علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کے تعین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا. یہ اور آسان بھی تھا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت کیا ہے؟ صراط مستقیم کی تشریح ہے، اور پوری تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کی تفصیل ہے. ٹھیک ہے. لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر، یعنی صراط الرسول اور صراط القرآن کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی تعیین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں کو صراط مستقیم کو اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو. کن لوگوں کو؟ جو پیچھے آیا نا، صدیقین، شہداء، صالحین، ہے نا، ان لوگوں کو اختیار کرو، یعنی رجال اللہ کو ڈھونڈو. قرآن کریم نے اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ محض کیا ہے؟ کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہے. اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کیا ہے؟ اس دنیا میں دائمی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ نہیں زندہ رہنے والے ہیں، دائمی نہیں ہے.
اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول اور نبی بھی نہیں ہے، اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے۔ مثلاً کون ہے؟ صدیقین، شہداء و صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے کچھ رجال اللہ اور انسانوں کا پتہ دیا ہے، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان پر حق میں ہوگی، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت؟ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ رجال اللہ کا پتہ ہی دیا گیا، کیونکہ ان کا جواب یہ تھا ما انا علیہ و اصحابی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو رجال اللہ ہوں گے، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ کس پر ہوں گے؟ وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے متبع ہوں گے۔ وہ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے، جس کو انسان آج کے دور میں بالکل نظر انداز کر چکا ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی کون ہو سکتا ہے؟ صرف انسان ہی ہو سکتا ہے، محض کتاب معلم اور مربی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے۔ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی کھانا پکانا سیکھ سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتابوں کے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بن سکتا ہے۔ کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہرگز بھی۔ اسی طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں مطالعہ کر لوں اور میرے لیے کافی ہے، میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میرے لیے کافی ہے، تو یہ ہرگز کافی نہیں ہے انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بالکل نہیں، جب تک کہ اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمہ یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ قابل غور بات ہے نا، اگر محض کتاب ہی کافی ہوتی تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کتاب کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجنا کیا ہے؟ اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا۔ اللہ نے فہرست تو دی ہے نا، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ فہرست تو ہے اللہ کے مقبول بندوں کی، ہے نا۔ فہرست دینا کس کی دلیل ہے؟ اس چیز کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ چیز صاف ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم نے جو پڑھ لیا ہم خود سے پڑھ لیں گے، اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے ہی لیے گمراہی کا دروازہ کھولتے ہیں، اپنے ہی لیے وہ ایسے دروازہ کھولتے ہیں جس سے کہ ان کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس گمان میں رہتے ہیں کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت وہ ایک گناہ میں دھیرے دھیرے شامل ہو جاتے ہیں، چونکہ پھر شیطانی وساوس دھیرے دھیرے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس کو پڑھے گا تو پھر اپنے حساب سے اس کا مطلب نکالنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی صلاح و فلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک کتاب اللہ جس میں انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہے، دوسرے کیا ہے؟ رجال اللہ، یعنی اللہ والے۔ ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر رجال اللہ کو کیا ہے؟ پرکھا جائے، جو اس معیار پر نہ اترے ان کو رجال اللہ ہی نہ سمجھا جائے، اور جب رجال اللہ کا صحیح معنی حاصل ہو جائے تو ان سے کیا ہے؟ کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے۔ فرقہ وارانہ اختلاف کا سب سے بڑا سبب بھی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، جو آج کے دور میں سب سے بڑا جو فرقہ وارانہ اختلاف ہے اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کرا؟ صرف کتاب اللہ کو لے لیا، اسی کے ترجمے، اسی کی تفسیر کے ساتھ خوش ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور رجال اللہ سے قطع نظر کر لی کہ ہمیں تو کسی عالم کی یا کسی مفسر کی یا کسی اس کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی ایسے انسان کی ضرورت نہیں جو ہمیں سمجھا سکیں، ان کی تفسیر و تعلیم کی کوئی حیثیت ہی نہیں دی۔ اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو معیار حق سمجھ لیا، یعنی کتاب ہی کو چھوڑ دیا انہوں نے، وہ دن بھر صرف سنتے ہی رہتے ہیں رجال اللہ، تو یہ بھی غلط ہے، اور کتاب اللہ سے بالکل ہی آنکھ بند کر لی۔ اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ کیا ہے؟ گمراہی۔ جو میں نے اس سے پہلے بتایا، ان دونوں طریقوں کا کیا ہے نتیجہ؟ کیا ہے؟ گمراہی۔ اگر ہم خالی کتاب کو پکڑیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے گمراہی کا سبب بنے گا، اور اگر ہم خالی رجال اللہ کو پکڑیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ گمراہی کا سبب بنے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
سورہ فاتحہ کے متعلق احکام و مسائل پر ذرا سا غور کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار اور اس کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے. یہ گویا حلف وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے نا، انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اہم دعا ہے جو تمام انسانی مقاصد و ضروریات پر حاوی ہے، اور اس میں بہت سے فوائد اور مسائل ضمنی آئے ہیں. ان میں سے چند مسائل کو بتاتا ہوں میں. نمبر 1 کیا ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ ہے نا، دعا کرنے کا طریقہ. اس خاص اسلوب کلام کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ جل شانہ سے کوئی دعا و درخواست کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کا فرض بجا کر، ہے نا، فرض بجا لائے، پھر اس کی حلف و وفاداری اس بات کا کرو کہ اس کے سوا ہم کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے اللہ رب العزت کے سوا، اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں کیا ہے، مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانتے. اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا اس طریقے سے، اس کے بعد کیا ہے، اپنے مطلب کی دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اور اس طریقے سے جو دعا کی جائے گی وہ دعا کیا ہے، وہ دعا اس دعا کے قبول ہونے کی کیا ہے، ایک بہت ہی مضبوط اور قوی امید ہو جاتی ہے. اور دعا میں بھی ایسے جامع دعا اختیار کرو جس میں اختصار کے ساتھ انسان کے تمام مقاصد داخل ہو جائیں، جیسے کیا ہے، ہدایت، صراط مستقیم، کہ دین اور دنیا کے ہر کام میں اگر انسان کا راستہ سیدھا ہو جائے تو کہیں ٹھوکر لگنے سے کیا ہے، کوئی نقصان اور پہنچنے کا خطرہ ہی نہیں ہوگا. غرض اس جگہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو تعلیم دینا ہی ہے. یعنی اللہ رب العزت تعریف تو اپنی کروا رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کا، کہ انسان کیا ہے، انسان اس چیز سے سیکھ لے. اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فطری فرض ہے. ایک بات یہ بھی ہے، اس صورت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی تعلیم و ترغیب ہے، مگر حمد کسی نعمت یا صفت کی بنا پر ہوتی ہے. تعریف کسی نعمت یا صفت کی بنا پر ہوا کرتی ہے نا، یہاں کسی نعمت یا صفت کا ذکر ہی نہیں ہے الحمد میں. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کا کوئی انسان احاطہ ہی نہیں کر سکتا. جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ کر اپنے ہی وجود پر نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ اس کا وجود خود ایک عالم اصغر ہے، یعنی ایک چھوٹی دنیا ہے. اور عالم اکبر جو ہمارے سامنے جس میں ہم رہ رہے ہیں، عالم اکبر سارے نمونے اس میں موجود ہیں. اس کا بدن زمین کی مثال کے جیسا ہے، انسان کا بدن جو ہے زمین کی مثال کے جیسا ہے، اور اس پر اگنے والے بال کیسے ہیں، نباتات کے جیسے. جس طریقے سے زمین پر گھاس وغیرہ اگتی ہے اس طریقے سے انسان کے جسم پر کیا ہے، بال اگتے ہیں نا، نباتات کی مثال ہے. اس کی ہڈیاں کیا ہے، پہاڑوں کے شبہ ہیں. اس کے بدن کی رگیں کیا ہے، جس میں خون رواں ہے، بدن کی جو رگیں ہیں. دیکھیے سوچنے والی بات ہے، زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہے اس کے جو بدن کی رگیں ہیں انسان کی. انسان 2 جز سے مرکب ہے، ایک بدن دوسرے روح، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قدر و قیمت کے اعتبار سے روح اصل اور اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور افضل ہے. بدن محض اس کے تابع اور ادنا درجہ رکھتا ہے. اس ادنا جز کے متعلق بدن انسان کی تحقیق کرنے والے اطباء اور اہل تشریح نے بتلایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 5000 مسالے اور منافع رکھے ہیں. اس کے بدن میں 300 سے زیادہ جوڑ ہیں، ہے نا، 300 سے زیادہ جوڑ ہیں. ہر ایک جوڑ کو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کاملہ نے ایسا مستحکم بنایا ہے کہ ہر وقت حرکت کے باوجود نہ وہ گھستا ہے نہ اس کی مرمت کی ضرورت ہوتی ہے نا. عادتاً انسان کی عمر 60 یا 70 سال ہوتی ہے. پوری عمر میں اس کے یہ نرم و نازک اعضاء، ان کے سب جوڑ اکثر اوقات اس طرح حرکت کرتے ہیں کہ اگر ان کی جگہ پر فولاد بھی ہوتا تو وہ بھی گھس جاتا. مگر حق تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یعنی اگر ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم نے ہی اس کے جوڑ بند یعنی مضبوط کیے، اسی قدرتی مضبوطی کا نتیجہ کیا ہے، عام عادات کے مطابق یہ نرم و نازک جوڑ 70 برس اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک کام دیتے ہیں. انسانی اعضاء میں سے صرف آنکھیں کو لے لیجئے، اس میں جو اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ کے مظاہرے موجود ہیں، انسان کو عمر بھر خرچ کر کے بھی ان کا پورا ادراک آسان نہیں ہے. صرف اس آنکھ کے ایک مرتبہ عمل کو دیکھ کر حساب لگائیے کہ ایک منٹ کے عمل میں حق تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں صرف اس ایک آنکھ کی وجہ سے. تو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ اٹھی اور اس نے کسی چیز کو دیکھا، اس میں جس طرح آنکھ کی اندرونی طاقتوں نے عمل کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بیرونی مخلوقات کا اس میں بڑا حصہ ہے. بیرونی جو باہر کی چیزیں ہیں اس کا بھی بڑا حصہ ہے. مثلا
کہ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہو تو آنکھ کے اندر کی روشنی کام نہیں دے سکتی، سورج کی روشنی ضروری ہے نا، نہیں دے سکتی۔ پھر آفتاب کے لیے بھی ایک فضا کی یعنی ایک ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کے لیے بھی کیا ہے، ایک قسم کی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، کہ انسان کے دیکھنے اور آنکھ کو کام میں لانے کے لیے غذا اور ہوا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ نظر اٹھ کر جو کچھ دیکھتی ہے اس میں پورے عالم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک مرتبہ کا عمل ہوا۔ پھر آنکھ دن میں کتنی مرتبہ دیکھتی ہیں اور سال میں کتنی مرتبہ اور عمر بھر میں کتنی مرتبہ، یہ ایسا سلسلہ ہے جس کا اعداد و شمار انسانی طاقت سے خارج ہے، انسان ان کا اعداد و شمار کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کان، زبان، ہاتھ، پاؤں کے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں پورے عالم کی قوتیں شامل ہیں، قوتیں شامل ہیں۔ اچھا، یہ تو نعمت ہے جو ہر زندہ انسان کو میسر ہے، اس میں کیا ہے، اس میں شاہ و گدا، امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ اللہ جل شانہ کی بڑی بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ ایسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے وقف عام کر دی اپنی بڑی بڑی نعمتوں کو۔ ہر فرد، ہر انسان اس سے کیا ہے، نفع اٹھاتا ہے۔ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی تمام کائنات، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، ہر نفع جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے کا تمام نفع کیا ہے، ہر جاندار کو پہنچ رہا ہے ان تمام چیزوں کا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ کی نعمائے خاصہ، یعنی جو خاص نعمت ہے وہ انسان کے افراد میں بتقاضائے حکمت، یہ لفظ قابل غور ہے، بتقاضائے حکمت، یعنی اللہ تعالی حکمت کے تقاضے سے کم و بیش کر کے عطا کرتے ہیں۔ مثلا کیا ہے، مال و دولت، عزت و جاہ، راحت و آرام، سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ نعمائے عامہ جو تمام انسانوں میں مساوی طور پر مشترک ہیں، جیسے آسمان و زمین اور ان کی تمام مخلوقات، یہ نعمتیں بنسبت نعمائے خاصہ مال و دولت وغیرہ کے زیادہ اہم ہیں اور اشرف ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر زمین و آسمان، چاند، سورج یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم دولت کیا کریں گے لے کر کے، ہم رہیں گے کہاں پر، ہے نا۔ تو جو عام نعمتیں جو اللہ رب العزت نے سب کے لیے عام کر رکھی ہیں تو وہ کیا ہے، وہ زیادہ اہم ہے کن کے مقابلے میں، مال و دولت وغیرہ کے مقابلے میں۔ مگر بھولا بھالا انسان کیا ہے، تمام افراد انسان میں عام ہونے کی بنا پر کبھی ان عظیم الشان نعمتوں کی طرف التفات ہی نہیں کرتا کہ یہ کوئی نعمت بھی ہے۔ صرف گرد و پیش کی معمولی چیزیں، کھانے پینے، رہنے سہنے کی خصوصی چیزوں ہی پر اس کی نظر رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سرسری نمونہ ہے ان نعمتوں کا جو ہر انسان پر ہر وقت مبذول ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے احسانات و انعامات کیا کرے، ان کے احسانات و انعامات کا شکر ادا کرے، حمد و ثنا کرے اور کرتا رہے۔ اور اسی کے تقاضائے فطرت کی تلقین کے لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کا سب سے پہلا کلمہ جو ہے نا، ایک لفظ کو کہا جاتا ہے کلمہ الحمد لایا گیا اور اللہ کی حمد و ثنا کو عبادت میں بڑا درجہ دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس پر وہ الحمدللہ کہے تو وہ ایسا ہو گیا گویا کہ جو کچھ اس نے لیا ہے اس سے افضل چیز دے دی۔ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے دیکھیں کس طریقے سے ان کو بتایا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر ساری دنیا کی نعمتیں کسی ایک شخص کو حاصل ہو جائیں اور وہ اس پر صرف اور صرف کیا ہے، الحمدللہ کہہ لے تو یہ الحمدللہ ان کی ساری دنیاوی نعمتوں سے افضل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ کا زبان سے نکلنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، زبان کا نکلنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے، یہ نعمت ساری دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ الحمدللہ سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ میزان عمل یعنی جو ہمارا ترازو ہے قیامت کے دن، جو ہمارا عمل کا ترازو ہے، کیا ہے، ایک بار الحمدللہ کہنے سے کیا ہے، آدھا پلہ بھاری ہو جاتا ہے اس کا۔ اور حمد کی حقیقت حضرت شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا فرمائے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، اس کے دینے والوں کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت و طاقت موجود ہے اس کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حمد کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کی نافرمانی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دوسرا کلمہ للہ ہے۔ للہ کیا ہے، اس میں لفظ اللہ کے ساتھ شروع میں لام لگا ہوا ہے، جس کو عربیت کے قاعدے کے مطابق لام اختصاص کہا جاتا ہے۔ جو لام اختصاص ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ کسی حکم یا وصف کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے، اس کا قاعدہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اس جگہ معنی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فرض ہے،
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حمد و ثنا صرف اسی کی ذات قدوس کے ساتھ مخصوص ہے۔ فرض تو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صرف اور صرف حمد و ثنا کا حقدار کون ہے؟ اصلی حقدار در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ حقیقی طور پر اس کے سوا عالم میں کوئی دوسرا اس کا مستحق ہرگز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے، یہ بھی اس کا انعام اور احسان ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے کہ انسان کو تہذیب و اخلاق سکھانے کے لیے اس کو یہ بھی حکم دے دیا کہ میری نعمت و احسان ہے نا، میری نعمت و احسان تم کو جن واسطوں سے تمہارے ہاتھ آئی ہے ان کا بھی شکر ادا کرو۔ کیا ہے اللہ رب العزت نے کیا کرا؟ یہ بھی سکھا دیا ساتھ ہی میں کہ بھائی یہ انعام جو ہے تم کو جو چیزیں مل رہی ہیں انسان کو تہذیب سکھانے کے لیے، اخلاق سکھانے کے لیے، اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جن ہاتھوں سے تمہیں جو چیز مل رہی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کر سکو، کیونکہ جو شخص اپنے محسن انسان کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خدا کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحت کے ساتھ عمر و برکت عطا فرمائے۔ خود اپنی مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں۔ نمبر 3 یعنی کہ کیا ہے؟ خود اپنی حمد و ثنا کا بیان کرنا کسی مخلوق کے لیے، انسان کے لیے نہیں بلکہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یعنی تم اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون تقوی شعار ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی تعریف اور مدح کا مدار کیا ہے؟ تقوی پر ہے۔ کیا ہے؟ تقوی پر ہے۔ اس کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا تقوی کس درجے کا ہے، اور حق تعالیٰ نے جو اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس کی استعداد نہیں رکھتا کہ بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کر سکے، اور کسی کی تو کیا مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایع نشان حمد و ثنا کر سکے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا احصی ثناء علیک، یعنی میں آپ کی ثنا کما حقہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے خود ہی اپنی کیا ہے حمد و ثنا کا طریقہ انسان کو تعلیم فرما دیا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر اور قابل غور ہے کہ لفظ رب اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے، غیر اللہ کو رب کہنا جائز نہیں۔ لفظ رب جو ہے یہ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو اور اس کی تربیت و اصلاح کی تدبیر اور پوری نگرانی بھی کرتا ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ ساری کائنات و مخلوقات کا ایسا رب سوائے کس کے؟ خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ لفظ اپنے اطلاق کے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کو رب کہنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ کوئی غلام یا نوکر اپنے آقا کو رب کہے، البتہ کسی خاص چیز کی طرف اضافت کر کے انسان وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، مثلا رب المالک ہے نا، یا رب الداری وغیرہ۔ اب ایک چیز یہاں پر ایک اور بات ہے، استعانت کے معنی کی تشریح اور مسئلہ توسل کی تحقیق، یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ استعانت جو نستعین جو لفظ ہے اس سے جو استعانت لکھنا ہے نا، یعنی مدد مانگنا کسی چیز سے ہے نا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے معنی مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ بعض سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ اس کے پہلے جملے میں شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے جملے میں اپنی قوت و قدرت سے بری ہونے کا اظہار ہے۔ پہلا جملہ کون سا؟ ایاک نعبد میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ ایاک نستعین جو ہے وہ دوسرا جملہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، کہ بندہ عاجز بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ اپنے سب کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے، جس کی ہدایت قرآن کریم میں جا بجا آئی ہے۔ فاعبدوہ وتوکل علیہ سورہ ہود آیت نمبر 123 میں ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری جگہ قل هو الرحمن آمنا بہ وعلیہ توکلنا سورہ ملک آیت نمبر 29 میں ہے۔ پھر رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا سورہ مزمل آیت نمبر 9۔ ان تمام آیات کا حاصل یہی ہے کہ مومن اپنے ہر عمل میں اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے
لفظ غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر لفظ مومن کا استعمال کیا گیا کہ مومن جو ہے اپنے ہر عمل میں کیا ہے، اعتماد اور بھروسہ نہ اپنی قابلیت پر کرے نہ کسی دوسرے کی مدد پر کرے، بلکہ کس پر، بلکہ کلی اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے کہ وہی کارساز مطلق ہے۔ اس سے کیا ہے، اس سے دو مسئلے اصول عقائد کے ثابت ہوئے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت روا نہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا حرام اور ناقابل معافی جرم ہے، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ناقابل معافی جرم ہے۔ عبادت کے معنی اوپر بتا چکا ہوں پچھلے ہفتے کہ عبادت کے معنی معلوم ہو چکے ہیں، کیا ہے کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت و محبت کی بنا پر اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو کیا ہے، یہی شرک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہتے کہ بت پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، سمجھ رہے ہیں، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ بھی شرک جلی میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ کے شرک کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی ان لوگوں نے اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے، اپنے دینی عالموں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، پھر قرآن کریم میں ان کو معبود بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو، یہود و نصارہ کے متعلق بات چل رہی ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزوں کو، اور تم کیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حرام کی ہیں، لیکن ان کے علماء ان کو حلال کہہ دے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام ہی سمجھتے ہیں یا ان کو حلال ہی سمجھتے ہیں، اور پھر کیا ہے، ان کا اتباع کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عرض کیا کہ بے شک ایسا ہے، کہ بے شک ایسا ہے اور یہ صحیح بات ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے کہ انہوں نے جیسا کہا آپ نے ویسا مان لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے اور اللہ تعالیٰ کے احکام حرام و حلال معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو واجب الاتباع سمجھے، یعنی کسی دوسرے کی بات کو واجب الاتباع یعنی کہ ضروری سمجھے کہ میں اس کی اتباع کروں گا، وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ عام مسلمان جو قرآن و سنت کو براہ راست سمجھنے کی اور ان سے احکام شرعیہ نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اسی لیے کسی امام، مجتہد یا عالم و مفتی کے قول پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس آیت سے کوئی بھی تعلق نہیں، کیونکہ وہ در حقیقت قرآن و سنت ہی پر عمل کا، قرآن و سنت ہی پر کیا ہے، عمل ہے، اور احکام خداوندی ہی کی اطاعت ہے۔ اور خود قرآن کریم نے اس کی ہدایت فرمائی کس طریقے سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ یعنی اگر تم خود احکام الہیہ کو نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ اب اس سے یہ بات بھی الگ ہو گئی کہ اگر ہم لوگ اگر کسی مسائل کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اگر ہم کسی سے دریافت کریں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں آسانی سے۔ اور جس طرح احکام حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی کے نام کی نظر یعنی منت ماننا بھی کیا ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعا مانگنا بھی کیا ہے، شرک ہے، کیونکہ حدیث میں دعا کو عبادت فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایسے اعمال و افعال جو علامات شرک کی سمجھے جاتے ہیں، ان کا ارتکاب بھی کیا ہے، بحکم شرک ہی ہے۔ جیسے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے گلے میں صلیب پڑی ہوئی تھی۔ صلیب اس کو کہتے ہیں کہ سولی کی شکل جو ہے نا، ایک جو عیسائی لوگ پہنتے ہیں اس کو سولی کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، اس پر کچھ اس طریقے کا نشان ہوتا ہے نا، وہ عیسائی اکثر پہن کر رکھتے ہیں اپنے گلے میں، ٹھیک ہے۔ صلیب پڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس بت کو اپنے گلے سے نکال دو، یعنی اس صلیب کو اپنے گلے سے نکال دو۔
اگرچہ اس وقت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ صلیب کے متعلق وہ نہ تھا جو نصرانیوں کا ہوتا ہے. نصرانی یعنی کون؟ جو عیسائی، جس کو کرسچنز آج کے زمانے میں بولتے ہیں نا، وہ جن کا وہ عقیدہ تھا. مگر ظاہری طور پر بھی علامات شرک سے اجتناب کو ضروری سمجھ کر یہ ہدایت کی گئی. افسوس کہ آج کل ہزاروں مسلمان ریڈ کراس، سمجھ رہے ہیں ریڈ کراس ایک چیز جانتے ہیں نا، ہے نا، ریڈ کراس کا صلیبی نشان لگائے ہوئے پھرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بلا وجہ ایک مشرکانہ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. اسی طرح کسی کو رکوع کرنا، سجدہ کرنا یا بیت اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے گھر کے سوا، بیت اللہ سے مراد کون سا ہے نا، خانہ کعبہ سے، یعنی کہ اس کے سوا کسی دوسری چیز کے گرد طواف کرنا، یہ سب کیا ہے؟ علامات شرک میں ہے، جن سے اجتناب ایاک نعبد کے اقرار یا حلف وفاداری کا جز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ استعانت اور استغاثہ کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا ہے، کسی دوسرے سے جائز نہیں. یعنی کہ مدد بھی اللہ سے طلب کرنی ہے، اور کیا ہے؟ فریاد بھی ہمیں اللہ کے پاس لے کر کے جانا ہے کہ اللہ تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی کر سکتا ہے. اب ایک چیز یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دینا چاہیے کہ مسئلہ استعانت و توسل کی تحقیق اور احکام کی تفصیل، یہ بھی بات واضح کر دیتا ہوں. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی سے مدد مانگنے کا ذرا تشریح، سمجھ رہے ہیں، ذرا تشریح طلب ہے، کیونکہ ایک مدد تو کیا ہے؟ مادی اسباب کے ماتحت ہر انسان دوسرے انسان سے لیتا ہی ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. مثلا کیا ہے؟ صنعت کار اپنی صنعت کے ذریعے سارے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، یعنی جو کاریگر ہے وہ اپنی کاریگری کے ذریعے کیا ہے؟ سارے مخلوق کی خدمت کرتا ہے. مزدور، معمار یعنی عمارت بنانے والا، بڑھئی آپ جانتے ہیں جو لکڑی وغیرہ کا کام کرتے ہیں نا، ان کو بڑھئی بولتے ہیں، لوہار، سب مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کیا ہے؟ ان سے مدد لینے یا مانگنے پر مجبور ہے. ظاہر ہے کہ یہ کسی دین اور شریعت میں ممنوع نہیں ہے، یہ کسی دین اور شریعت میں ممنوع نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس استعانت میں داخل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. اسی طرح غیر مادی اسباب کے ذریعے سے کسی نبی یا ولی سے دعا کرنے کی مدد مانگنا یا ان کا وسیلہ دے کر براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، روایات حدیث اور اشارات قرآن سے اس کا بھی جواز ثابت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی اولیاء اللہ کا وسیلہ دے کر کے یا اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگنا کیا ہے؟ یہ چیز جائز ہے. وہ بھی اس استعانت میں داخل نہیں ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص اور غیر اللہ کے لیے کیا ہے؟ حرام و شرک ہے. اب وہ مخصوص استعانت و امداد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ کے لیے شرک ہے، وہ کون سی ہے؟ اب اس کی کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی انسان کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کو کفر سمجھتے ہیں. اپنے بتوں دیوتاؤں کو بالکل خدا کی طرح، خدا تعالیٰ کی طرح مثل قادر مطلق و مختار مطلق یہ بھی کفار مانتے ہیں. کیا ہے وہ مختار مطلق؟ یہ کفار بھی نہیں مانتے ہیں. جو دیوتا وغیرہ ہیں وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اس طریقے سے نہیں مانتے کہ ساری چیزیں یہی کرنے والا ہے، بالکل نہیں مانتے وہ لوگ بھی. دوسری قسم کیا ہے؟ جس کو کفار اختیار کرتے ہیں اور قرآن اور اسلام اس کو باطل و شرک قرار دیتا ہے. وہ ایاک نستعین سے یہی مراد ہے کہ ایسی استعانت و امداد ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے. وہ یہ ہے کہ اللہ کی کسی مخلوق، فرشتے یا پیغمبر، ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا. کون سا عقیدہ؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور کامل اختیارات اسی کے ہیں، یعنی کہ تمام کام کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس نے کیا کرا؟ اپنی قدرت و اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو سونپ دیا. کچھ حصہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سونپ دیا، پیران پیر کو، جس طریقے سے لوگ مانتے ہیں غلط عقیدے کو. کچھ حصہ فلاں ولی کو سونپ دیا، یا کوئی چیز فلاں ان شخص کو سونپ دی گئی. تو یہ کیا ہے؟ اور وہ اس دائرے میں خود ہی مختار ہے، یعنی کہ وہ چیز صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں. تو کیا ہے؟ یہ وہ استعانت و استمداد ہے جو مومن اور کافر میں فرق اور اسلام و کفر میں امتیاز کرتی ہے. قرآن اس کو کیا ہے؟ شرک و حرام قرار دیتا ہے. بت پرست مشرکین اس کے قائل اور اس پر عامل ہیں، وہ لوگ اس کے کرنے والے ہیں. اس معاملے میں دھوکہ یہاں سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے فرشتوں کے ہاتھوں کیا ہے؟ دنیاوی نظام کے بہت سے کام جاری کر دیے ہیں. دیکھنے والا اس مغالطے میں پڑ سکتا ہے کہ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار سپرد کر دیا. دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ یہ کام اسی فرشتے کے ذمے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کام سے بری الذمہ ہے. نعوذ باللہ.
سمجھنا آپ، یا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بہت سے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جو عام انسانوں کی قدرت سے خارج ہے، جن کو معجزات کہا جاتا ہے کہ نہیں، جو عام انسان نہیں کر سکتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے ذریعے بھی ایسے بہت سے کام وجود میں آتے ہیں جن کو کیا ہے؟ کرامات کہا جاتا ہے۔ یہاں سرسری نظر والوں کو یہ مغالطہ لگ ہی جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کاموں کی قدرت و اختیار ان کو سپرد نہ کرتا، کن کو؟ ان اولیاء اللہ یا ان نبی کے سپرد نہ کرتا، تو کیا ہے؟ ان کے ہاتھ سے یہ کیسے وجود میں آتے؟ اس سے وہ ان انبیاء و اولیاء کے کیا ہے؟ ایک درجے میں مختار ہونے کا عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ کام کس کے ذریعے سے؟ انہی کے ذریعے ہوا ہے۔ ایک درجہ ایک بنا لیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کام انہوں نے کیا ہے تو یہ بہت بڑے یہ ہیں اور وہ ہیں، ایک عقیدہ بن جاتا ہے ان کا۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ معجزات اور کرامات براہ راست کیا ہے؟ حق تعالیٰ کا ہی فعل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے یہ۔ صرف اس کا ظہور کیا ہے؟ کون کرتے ہیں؟ پیغمبر یا ولی اس کا ظہور کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی عظمت ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرتے ہیں، ان کی عظمت ثابت کرنے کے لیے کیا ہے بھائی؟ اگر کسی نبی کے ذریعے سے معجزات کا ظاہر ہوتا ہے تو کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس پر اللہ پھر وہ اس پر کیا ہے؟ اس نبی پر ایمان لے کر آئے، اسی لیے تو کرتے ہیں نا۔ پیغمبر اور ولی کو اس کو وجود میں لانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی پیغمبر اور ولی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے اس کو۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں اس پر شاہد ہے۔ مثلا آیت ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ٹھیک ہے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزہ کا ذکر ہے جس میں آپ نے دشمن کے لشکر کی طرف ایک مٹھی کنکریوں سے پھینکی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سارے لشکر کی آنکھوں میں جا لگی، سارے لشکر کی آنکھوں میں جا لگی۔ اس کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ معجزہ جو نبی کے واسطے سے صادر ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے نا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کیا ہے؟ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بلا لیجئے، تو انہوں نے فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، سورہ ہود کی آیت نمبر 33 ہے۔ یعنی معجزے کے طور پر آسمانی عذاب نازل کرنا میرے قبضے میں نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ عذاب آ جائے گا، پھر تم اس سے بھاگ نہ سکو گے، یہ چیز بھی کہہ دیا۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں انبیاء اور رسول کی ایک جماعت کا یہ قول ذکر فرمایا ہے وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، یعنی کسی معجزے کا صادر کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی پیغمبر یا کوئی ولی جب چاہے جو چاہے معجزہ یا کرامات دکھائے، یہ قطعاً کسی کے بس میں نہیں، یہ قطعاً کیا ہے؟ کسی کے بس میں نہیں، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، ٹھیک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے بہت سے معین معجزات کا مطالبہ مشرکین نے کیا، مگر جس کو اللہ نے چاہا ظاہر کر دیا اور جس کو نہ چاہا نہیں ہوا۔ پورا قرآن اس کی شہادتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کی ایک محسوس مثال کچھ اس طریقے سے سمجھیں کہ ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک بجلی ہے، بجلی سے کیا ہے؟ روشنی، بلب سے روشنی ہو رہی ہے، اور ہوا سے کیا ہے؟ پنکھے سے ہوا آ رہی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ مگر یہ بلب اور پنکھا جو ہے نا ہمارے لیے کیا ہے؟ روشنی اور ہوا پہنچانے کا ذریعہ تو ہے ہمارے لیے، لیکن یہ قطعاً خود مختار نہیں ہے، یہ خود روشنی اپنا آپ نہیں پھینک سکتی یہ بلب، اور یہ خود اپنا آپ نہیں چل سکتا پنکھا، بلکہ کیا ہے؟ اس کا جو کنیکشن ہے وہ اس کا کنیکشن پورا محتاج کس کے ہے؟ جو تار کے ذریعے سے پاور ہاؤس کو حاصل ہے، تمام کے تمام کنیکشن اس کے محتاج ہے۔ اگر وہاں سے کٹ لگا تو یہاں لائٹ اور پنکھا کسی کام کا نہیں، یہاں لائٹ اور پنکھا کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے کیا ہے کہ جو پاور ہاؤس سے یہاں پہنچ رہی ہے، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سب فرشتے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر آن میں حق تعالیٰ کے محتاج ہیں، اسی کے قدرت و مشیت کے سب کام وجود میں آتے ہیں، اگرچہ ظہور اس کا کیا ہے؟ بلب اور پنکھے کی طرح انبیاء اور اولیاء کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ بھائی کنیکشن کا جو وجود ہے وہ پنکھے اور لائٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہری چیز ہے نا، لیکن اس کا جو اصل تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ پاور ہاؤس سے ہے۔ تو اس کی مثال سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان چیزوں کے صدور اور وجود میں اگرچہ اختیار انبیاء اور اولیاء کا نہیں، مگر ان کا وجود باوجود ان سے بالکل بھی دخل بھی نہیں، بالکل کیا ہے؟ بے دخل بھی نہیں ہے۔ جیسے بلب اور پنکھے کے بغیر آپ کو روشنی اور ہوا نہیں پہنچ سکتی، یہ معجزات و کرامات بھی انبیاء اور اولیاء کے بغیر نہیں مل سکتے۔ یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے، یہ بات بھی کیا ہے؟ بالکل حقیقت ہے۔ اگرچہ یہ فرق ضرور ہے کہ پوری فٹنگ اور کنیکشن درست ہونے کے باوجود آپ کو بغیر بلب کے روشنی اور بغیر پنکھے کے ہوا کا ملنا عادتاً ناممکن ہے،
آپ مکمل فٹنگ کروا لیجیے، بلب اور پنکھا نہ لگائیے تو کیا ہے، کوئی چیز ہمیں مل سکتی ہے؟ نہ ہوا ملے گی، نہ روشنی ملے گی ہمیں۔ اور معجزات و کرامات میں حق تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ نبی یا ولی کے ذریعے سے ظاہر کرے، اور نہ چاہیں تو کسی اور کے ذریعے سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بغیر نبی اور ولی کے ذریعے سے بھی، بغیر نبی اور ولی کے ذریعے سے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے نکال سکتے ہیں، زمین سے نکال سکتے ہیں۔ کیا اللہ نے نہیں کیا حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اٹھنے کو نہیں نکالا؟ اللہ نے نکالا۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ بغیر واسطہ کسی پیغمبر یا ولی کے بھی اس کا ظہور فرما دے، اللہ کر سکتا ہے یہ کام۔ مگر کیا ہے، مگر ایک بات یہاں پر یہ ہے، مگر عادتاً کیا ہے کہ اللہ یہی ہے کہ ان کا صدور بغیر واسطہ اولیاء و انبیاء کے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بغیر عادتاً کیا ہے، اللہ ایسا نہیں کرتے عام طور سے، کیونکہ ایسے عادات کا اظہار سے جو مقصد ہے وہ اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا، مقصد اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقیدہ تو یہی رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ انبیاء اولیاء کی عظمت و ضرورت کا بھی اعتراف ضروری ہے، اس کے بغیر رضائے الہی اور اطاعت احکام خداوندی سے محروم رہے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان بولے کہ میں اولیاء کو نہیں مانتا، میں انبیاء کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل غلط کرتا ہے وہ انسان، بالکل غلط کرتا ہے۔ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ولی کو مانے اور نبی کو بھی مانے، اور ان کی عظمت اور ضرورت کا بھی کیا ہے، اعتراف ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ اگر کوئی انسان کسی ولی کے متعلق کوئی لفظ غلط استعمال کرتا ہے تو وہ مشرکانہ لفظ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح کوئی شخص بلب اور پنکھے کی قدر نہ پہچاننے سے ان کو ضائع کر دے تو روشنی اور ہوا سے محروم رہتا ہے، اسی طرح کیا ہے، جو شخص ان کی قدر نہیں کرتا وہ کیا ہے، ان تمام چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ وسیلہ، استعانت اور استمداد کے مسئلے میں بکثرت لوگوں کو اشکال رہتا ہے، سمجھے؟ امید ہے کہ اس تشریح سے اصل حقیقت آپ سب کے سامنے واضح ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انبیاء اولیاء کو وسیلہ بنانا وسیلہ بنانا کیا ہے، نہ مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ناجائز ہے، بلکہ اس میں وہ تفصیل ہے جو اوپر گزر گئی۔ دیکھو 2 صفحے کی جو پیچھے تفسیر آئی ہے، اس میں وہ کیا ہے، وہ اسی کے متعلق ہے کہ انبیاء کو اور اولیاء کو وسیلہ بنانا کیا ہے، مطلقاً جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، لیکن جو تفصیل ہے، اگر کسی کو وہ چیز معلوم ہے تو پھر اس کے لیے صحیح ہے، اور اگر وہ چیز معلوم نہیں ہے، وہ اس انبیاء کو یا اس اولیاء کو اگر وہ قادر مطلق سمجھ لے کہ یہی تمام کارساز ہے، یہی وہ ان کام کو کرنے والے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اس طریقے سے نہ سمجھے، صرف اور صرف وسیلہ سمجھے، محض واسطہ سمجھے، تو پھر کیا ہے، اس کے لیے وہ چیز جائز ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے وہ تفصیل جو اوپر گزر گئی ہے، کسی کو مختار مطلق سمجھ کر وسیلہ بنایا جائے تو شرک و حرام ہے، سمجھ کے مختار مطلق سمجھ کر وسیلہ بنایا جائے تو کیا ہے، شرک و حرام ہے، اور محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کیا جائے تو جائز ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں میں افراط و تفریط کا عمل نظر آتا ہے۔ افراط یعنی حد سے آگے بڑھا ہوا، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، اور تفریط یعنی کم، ہے نا۔ صراط مستقیم کی ہدایت دین و دنیا میں کامیابی ہے۔ اصل تفسیر میں یہ بات وضاحت سے آ گئی کہ قرآن مجید نے جس دعا کو ہر شخص کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر حال میں انتخاب فرمایا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا ہے۔ جس طرح آخرت کی کامیابی اس صراط مستقیم پر موقوف ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جائے، اسی طرح دنیا کے سارے کاموں میں بھی غور کرو تو کامیابی کا دار و مدار کیا ہے، صراط مستقیم ہی ہے۔ جس کام میں وہ آلات و ذرائع اختیار کیے گئے، جس کے نتیجے میں مقصد کا حصول کیا ہے، عادتاً لازمی ہے، تو کامیابی کیا ہے، عادتاً لازم ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا تو اگر وہ غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ کام کے کسی مرحلہ میں اس نے کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، صحیح راستہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اس لیے ناکامیابی حاصل ہوئی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت صرف آخرت اور دین کے کاموں کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ کیا ہے، دنیا کے سب کاموں کی درستگی اور کامیابی بھی اسی پر کیا ہے، صراط مستقیم کی دعا پر ہی موقوف ہے۔ اس لیے یہ دعا ایسی ہے کہ مومن کو ہر وقت حرز جاں بنانے کے قابل ہے، یعنی کہ کیا ہے، بہتر بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے، جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز بنانے کے لیے کیا ہے، حرز جاں کیا ہے، یہ قابل ہے۔ شرط یہ ہے کہ استحضار اور نیت کے ساتھ کی جائے، یعنی کیا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس دعا کو اگر کیا جائے، محض الفاظ کا پڑھ لینا کافی نہ ہو، اگر پوری نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر اس عمل کو کیا جائے گا تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائیں گے اس دعا کے ذریعے سے۔ واللہ الموفق والمعین۔ الحمدللہ، سورہ فاتحہ کی تفسیر یہاں پر مکمل ہو۔